انتقام قتل سیدہ، انتقام قتل فاطمہ، انتقام قتل سیدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قائم ٹی وی کراچی سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم پروگرام ہائے مظلومہ ہائے سیدہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور سلامت کرتا ہے۔ پاک ہے ذات جو بے طلب عطا کرتا ہے، جو بے حساب دیتا ہے، جس کی عطا کو کوئی روک سکتا نہیں، جس کے فیصلے کو کوئی ٹوک سکتا نہیں۔ اے رب ذوالجلال، تیری عزت و جلال کی قسم، تو لائق عبادت ہے، حمد کرنا تیری بڑی سعادت ہے۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم ہائے مظلومہ ہائے سیدہ کے عنوان سے مسلسل پروگرام کر رہے ہیں، جس میں آپ نوحہ سلام، مرثیے، مجالس اور بی بی فاطمہ زہرا کی سیرت، کردار، ان کے معجزات اور شہادت کے موضوع پر بات چیت سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ہم بی بی کے معجزات پر بات چیت کریں گے۔ اس وقت ہمارے درمیان ملک پاکستان کی ایک ایسی شخصیت جن کا نام خطابت کے حوالے سے بڑا معتبر ہے، مفسر قرآن ہیں، بے شمار کتابوں کے خالق ہیں، تنظیم مکاتب پاکستان کی روح رواں عالی جناب علامہ سید رضی جعفر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج شریف، آپ کا مزاج عالی۔ آپ کی دعا۔ حضور، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اختیار خون کی مالک تھیں، اور آپ کے بے شمار معجزات بھی ہیں۔ اور ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھر میں کوئی کام کرتی ہیں، چکی چلاتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں، اور ان کی خادمہ بھی موجود ہے جناب فضا، لیکن آدھا کام خود کرتی ہیں، آدھا کام ان سے کراتی ہیں، آدھے دن وہ کام کرتی ہیں، کچھ دن وہ کرتی ہیں۔ تو ان کی سیرت کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں، اور معجزات کے بارے میں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی آیت میں خاندان رسالت کی عظمت و جلالت کو یوں بیان کیا گیا کہ اے اہل بیت، اللہ کا تو ارادہ ہی یہی ہے کہ تم سے ہر رجس کو دور رکھے گا، ایسا طیب و طاہر بنائے گا جو طہارت کا حق ہے۔ بے شک۔ خاتون محشر انسیہ ہو رہا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی خود ایک معجزہ ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ماں کے شکم میں تھی تب بھی ماں سے گفتگو کرتی تھی۔ بے شک۔ پھر مکے کی زندگی میں آپ نے انتہائی سخت حالات میں جو زندگی گزاری، وہ خود میں ایک معجزہ ہے کہ باپ باہر تبلیغ دین میں مصروف ہیں، ماں جب سیدہ 5 سال کی ہیں دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، گھر میں اکیلی ہیں، مگر دین کی خاطر سختیوں کو برداشت کرتی ہیں، فقر و فاقے کو برداشت کرتی ہیں، باپ پر جو مظالم ہو رہے ہیں ان کو نہ صرف برداشت کرتی ہیں بلکہ باپ کو تسلی بھی دیتی ہیں۔ بے شک۔ جب زخمی ہو کے آتے ہیں ان کو زخم دھوتی ہیں۔ تو اس طرح پوری زندگی معجزانہ ہے، چونکہ اللہ نے ان کو عرشی مخلوق تھیں فرش پر بھیجا بندگان خدا کی ہدایت کے لیے۔ یہ 3 سال جناب خدیجہ الکبریٰ کے انتقال کے بعد 3 سال مکے میں رہیں، جو انتہائی سخت دور تھا، مگر اپنی ہمت کی بنا پر اور اللہ پر اعتماد کی بنا پر آپ نے ان تمام مظالم کو برداشت کیا جو اہل مکہ ڈھا رہے تھے سرکار دو عالم پر۔ پھر آپ مدینہ تشریف لاتی ہیں اور 2 ہجری میں آپ کی شادی ہوتی ہے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے، اور یہ واحد شادی ہے جس میں شوہر بھی معصوم ہے، زوجہ بھی معصومہ ہے۔ اس کے علاوہ کائنات میں کوئی ایسی شادی نہیں ہے جس میں شوہر بھی معصوم ہو، زوجہ بھی معصومہ ہو۔ سرکار دو عالم اور تمام انبیاء معصوم ہیں مگر کسی نبی کی زوجہ معصومہ نہیں ہے۔ مولا کے علاوہ تمام امام معصوم ہیں مگر کسی امام کی زوجہ معصومہ نہیں۔ یہ واحد شادی ہے جس میں شوہر بھی معصوم، زوجہ بھی معصوم۔
زوجہ نبی کے گھر سے آئی تو شوہر اللہ کے گھر سے آیا. سبحان اللہ. گھر میں زندگی گزار رہی ہیں. دروازے پر کبھی فقیر آ جاتا ہے, کبھی مسکین آ جاتا ہے, کبھی یتیم آ جاتا ہے. چونکہ ایک وقت آیا تھا کہ جب حسن حسین بیمار پڑ گئے جی جی. تو پیغمبر نے کہا تھا کہ تم روزے رکھو. علی و فاطمہ نے روزے رکھے. افطار کے لیے جو روٹیاں تیار کی تھیں تو کبھی مسکین آ رہا ہے اس کو دے رہی ہیں, کبھی یتیم آ رہا ہے اس کو دے رہی ہیں, کبھی قیدی آ رہا ہے اس کو دے رہی ہیں, جی. اور خود پانی اور نمک پر بسر کر رہی ہیں. اللہ اکبر. اللہ. قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی سورہ دہر. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اے پیغمبر کے اہل بیت, تم لوگوں کو, مسکینوں کو, یتیموں کو, قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہو, اور تمہارا جذبہ اتنا عظیم ہے کہ نہ تم ان سے عوض چاہتے ہو نہ شکریہ چاہتے ہو. وہ روٹیاں جو شہزادی نے پکا کر دیں وہ مسکین یتیم اسیر کے قید پیٹ میں جا کر ختم ہو گئی, مگر سورہ دہر قیامت تک شہزادی کی عظمت و جلالت کو نمایاں کرتا رہے گا. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب حسن حسین چھوٹے ہیں جی جی. اور عید کا موقع آ جاتا ہے. بچوں نے دیکھا کہ باہر سب بچوں کے کپڑے نئے تیار ہو چکے ہیں, ہمارے کپڑے کدھر ہیں؟ تو ماں سے کہا اماں جان بچوں کے کپڑے تو سل گئے, ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ اور میں تمہارے کپڑے درزی لے کر آئے گا. اگرچہ کوئی کپڑا درزی کے یہاں بھیجا نہیں گیا تھا, مگر شہزادی نے کہا کہ تمہارے کپڑے درزی لائے گا. ادھر شہزادی کی زبان سے جملہ نکلا, ادھر مالک کے دو جہاں نے رضوان سے کہا کہ جاؤ 2 جوڑے لے کر جاؤ, ایک سرخ لے کر جانا, ایک سبز لے کر جانا, سرخ حسین کے لے کے جانا, سبز حسن کے لے کے جانا. سبحان اللہ. آیا دروازے پر جناب سیدہ کے دق الباب کیا. شہزادی نے پوچھا من علی الباب, تو اس نے کہا انا خیاط الحسین حسنین, میں حسین کا درزی آیا ہوں. رضوان جنت ہے, خازن بہشت ہے, مقرب بارگاہ الہی ہے, مگر جرأت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں خازن بہشت ہوں, میں رضوان جنت ہوں, میں ملک مقرب ہوں, بلکہ میرا سب سے بڑا افتخار یہ ہے کہ میں حسنین کا درزی بن کر. واہ واہ واہ. تو یہ خود ایک شہزادی کے معجزاتی زندگی کا ثمر ہے کہ اگرچہ کپڑے بھیجے نہیں تھے مگر آنے والا لایا کپڑے تو یہی کہہ کر لایا کہ یہ حسنین کا درزی ہے. اللہ نے اس شہزادی کے کلام کو یوں پورا کیا کہ آپ کی زبان سے جو نکلا وہ کلمہ حق بن گیا. اسی طرح تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ ایک موقع پر یہودی لوگوں نے پیغمبر سے درخواست کی کہ ہمارے گھر شادی ہے جی جی. اور آپ اپنی بیٹی کو اجازت دیجیے کہ ہمارے گھر میں شادی کو تشریف لائیں. تو شہزادی تو جیسے عام سادہ لباس پہنتی تھیں اسی طرح چلی گئیں, مگر شہزادی کا نور ایسا تھا کہ جتنی خواتین تھیں وہ نور سیدہ سے مبہوت ہو کر رہ گئی. معجزانہ تو پر سب بے ہوش ہو گئی, دلہن بھی ہوش ہو گئی تھی. جہاں دلہن بھی بے ہوش ہو گئی اور سب خواتین بے ہوش ہو گئی. اتنا نور کہاں سے آ گیا ہمارے گھر میں. پھر جناب سیدہ نے دعا کی اور سب کے سب اٹھ گئیں, سب آزاد ہو. تو یہ اس طریقے معجزات بہت ہیں, مگر ایک معجزہ اور میں عرض کروں آپ سے جی جی. جس سے شہزادی کی ازدواجی زندگی بھی واضح ہوتی ہے. شہزادی کی زندگی کے آخری ایام تھے. جی جی. مولا نے کہا کہ اے دختر رسول, ہم لوگوں نے ساری زندگی ساتھ گزاری مگر آپ نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی. کیسی عظیم ہے وہ خاتون جو اپنے شوہر سے ساری زندگی کوئی فرمائش نہ فرمائش نہیں کی. کیا پتہ میرا شوہر جنگوں میں مصروف ہے, کہیں میں فرمائش کروں پوری کرنے مشکلات پیش آئیں. مولا نہ کریں, میرا دل چاہتا ہے کہ آپ مجھ سے فرمائش کریں. یہ کیسی عظمت کی بات ہے. شوہر کی تمنا ہے کہ میری زوجہ مجھ سے فرمائش کرے. فرمایا کہ اچھا اگر آپ فرما رہے ہیں, آپ امام وقت بھی ہیں اور شوہر بھی ہیں, کہیں سے انار لائیے. انار کا موسم نہیں تھا, مولا چلے انار کی تلاش میں. بہت دور جانے کے بعد ایک باغ میں ایک اچھا سا انار مل گیا, پیسے دیے, انار لے کر آنے لگے. راستے میں ایک فقیر, ایک آدمی, غریب آدمی لیٹا ہوا تھا سڑک کے کنارے. مولا رک گئے. یہ بات واضح ہے کہ مولا کسی کو پریشانی میں دیکھ کر نظر انداز نہیں کرتے تھے. صحیح بات ہے. جیسے آپ نے دیکھا کوئی شخص پریشان حال ہے, آپ بیٹھ گئے, اس کا سر سہلانا شروع کیا, اس نے محسوس کیا کہ میرا کوئی مہربان آ گیا ہے, بات چیت شروع کی. مولا نے پوچھا بھی یہاں کیوں لیٹے ہو؟ کہ میرے جسم میں اتنی کمزوری ہے کہ مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا, اس لیے میں لیٹ گیا. مولا نے فرمایا میں کچھ تمہارے لیے کچھ کروں کہ نہ اگر کہیں سے انار مل جائے. یہ انار وہ ہے کہ جو فرمائش مولا کی شہزادی کی فرمائش پر بڑی مشکل سے حاصل کر کے لائیں, اور اس کی فرمائش کے انار موسم کا موسم بھی نہیں تھا.
انار کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ایک دانہ اسے کھلا دیا، اس نے بہتری محسوس کی۔ مولا نے پوچھا بھئی انار کھایا تم نے، کیسا تھا؟ کہنے مولا بہت اچھا تھا، یہ بہت مٹھاس تھی، مجھے توانائی بھی محسوس ہو رہی ہے، کاش اتنا ہی اور ہوتا۔ اب کتنا سخت مرحلہ ہے۔ ایک انار بڑی مشکل سے حاصل کیا، شہزادی کی فرمائش پہ حاصل کیا، بڑی دور دراز سے حاصل کیا، آدھا اس کو کھلا چکے ہیں، آدھا یہ مانگ رہا ہے۔ لیکن بات وہی ہے، ناممکن ہے کہ مولا سے کسی چیز کی فرمائش کی جائے اور مولا انکار کرے، انکار کر دیں۔ چنانچہ آپ نے باقی انار بھی اس کو کھلا دیا۔ اب یہاں سے شہزادی کا معجزہ شروع ہوتا ہے۔ اب خالی ہاتھ گئے ہوں گے تو دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ بالکل، مگر اللہ کو شہزادی کی عظمت بھی پیش نظر ہے، فرمائی بھی پیش نظر ہے، مولا کی عظمت بھی پیش نظر ہے۔ گھر میں داخل ہوئے دیکھیں شہزادی کے سامنے بہت بڑی تعداد میں انار رکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا دختر رسول آپ کے سامنے تو بڑے اچھے انار رکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا ہاں، ابھی ایک شخص آیا اور اس نے کہا یہ انار علی نے بھیجے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو گویا علی اللہ کے بندے کو فیض پہنچا رہے تھے تو اللہ علی کے سرخ ہونے کا سامان کر رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ زمانہ ہے، شہزادی کی زندگی ظاہر ہے کہ 2 ہجری میں آپ کی شادی ہوئی ہے اور سن 11 ہجری میں آپ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں۔ اس دوران جنگیں بھی بہت زیادہ سامنے آئی ہیں۔ ان جنگوں میں ایک جنگ خیبر سب سے بڑی جنگ ہے، بالکل، اس اعتبار سے کہ مولا کے القاب میں جس جنگ کا تذکرہ ہے وہ جنگ بدر نہیں ہے، احد نہیں ہے، خندق نہیں ہے، ذات السلاسل نہیں ہے، حنین نہیں ہے، بلکہ فاتح خیبر۔ کیونکہ خیبر کا معاملہ کہ غیر معمولی بات، اقبال نے بھی کہا کہ بڑھ کے خیبر سے یہ معرکہ دین و وطن، آج دنیا میں کوئی حیدر کرار نہیں ہے۔ جب خیبر فتح ہوا تو اس کے قریب کے جتنے یہودی تھے وہ انہوں نے پیغمبر سے کہا کہ بھئی ہم آپ سے مصالحت کرنا چاہتے ہیں، ہم مزید کوئی جنگ نہیں کرنا چاہتے، اور یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا باغ ہے جس کا نام فدق ہے، ہم آپ کے سپرد کرتے ہیں۔ جب پیغمبر کے پاس وہ لوگ یہ باغ پیش کر رہے تھے تو قرآن نازل ہوئی، سورہ بنی اسرائیل میں آیت نازل ہوئی، وَآتَ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اے پیغمبر اپنی جو آپ کی قرابت دار ہے اس کو اس کا حق دے دیجیے۔ اچھا، حکم آ گیا اللہ کا۔ جی، حکم خدا آیا سورہ بنی اسرائیل میں، وَآتَ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، جو آپ کے سب سے قریبی ہے۔ سب سے قریبی کون تھا؟ جناب سیدہ تھی، جو آپ کے سب سے قریبی ہے۔ قرآن کی آیت ہے ذَا الْقُرْبَى، جو آپ کے سب سے قریبی اس کو اس کا حق دے دیجیے۔ تو آپ نے جناب سیدہ کو بلایا، ایک تحریر لکھوائی، اس میں لکھا گیا کہ یہ وثیقہ ہے کہ جو اللہ کے حکم سے پیغمبر نے اپنی دختر نیک اختر کو دیا ہے، اور اس وثیقے پر آپ نے مہر بھی لگائی اور گواہی بھی لکھی، جناب محمد سے گواہی لکھوائی اور مولا سے گواہی لکھوائی، تاکہ ہر طرح سے مضبوط ہو جائے۔ اور ایک طریقہ بھی ہمیں سمجھانے کا تھا، جب وثیقہ لکھو تو گواہی بھی کرو، اور لکھت پڑھت ہونا چاہیے کام، لکھ پڑھنا چاہیے۔ تو یہ آپ نے شہزادی کے حوالے کیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب دنیا نے آل محمد سے رخ موڑا اور پیغمبر کے بعد مظالم کی انتہا ہوئی تو اس میں فدق پر بھی قبضہ کر لیا گیا، اور جناب سیدہ اس دستاویز کو لے کر گئیں دربار خلافت میں۔ جی جی، تو دربار خلافت میں پیش کیا، دیکھو یہ میرے بابا کی تحریر ہے یا نہیں ہے، لکھوا یا نہیں۔ تو خلیفہ وقت نے تو تقریباً قبول کرنے کی آمادگی ظاہر کی، مگر دوسرے صاحب وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا نہیں یہ کیسے، انہوں نے لے کے اسی وقت اس کو چار کر کے پھاڑ کے پھینک دیا۔ ایک سوال آ سکتا ہے ذہنوں میں کہ جب مولا کو حکومت ملی انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا، اس کو واپس کیوں نہیں کیا؟ بالکل، نہج البلاغہ میں یہ بات موجود ہے کہ مولا نے اس کو فرمایا کہ ہمارے پاس صرف دنیاوی ساز و سامان میں ایک فدق تھا، لوگوں نے اس پر لالچ کی تو ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ اچھا، فدق جو تھا وہ کتنا بڑا باغ ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹا سا باغ تھا، اتنی بڑی وہ اتنی بڑی جائیدادیں تھی، بیکار کے انہوں نے وہ مچایا ہوا ہے ہنگامہ، یہ کچھ بھی نہیں تھا، جبکہ سنا ہے کہ بہت خود خلیفہ ثانی کے جواب سے اندازہ ہو جائے گا۔ خلیفہ ثانی سے کسی نے کہا تھا کہ بھائی کیا بات تھی آپ نے فدق دے ان کے، انہوں نے کہا کہ اگر فدق دے دیتے ہم فوجیوں کی تنخواہ کیسے پوری کرتے؟ اللہ اکبر، اتنی آمدنی، اتنا بڑا علاقہ تھا، اتنی بڑی آمدنی تھی کہ اس سے تمام فوجیوں کے اخراجات پورے ہوتے تھے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے فوج کے اخراجات کتنے ہوتے ہیں۔ بے شک، تو وہ باغ اتنا بڑا تھا، اتنا وسیع علاقے پر وہ پھیلا ہوا تھا کہ جس سے سارے فوجیوں کی تنخواہیں اور ان کی ضروریات کی تکمیل ہوتی تھی۔ اور خاندان جب تک یہ فدق جناب سیدہ کے پاس تھا، خاندان کے جتنی بنی ہاشم کے جتنے پریشان حال افراد تھے سب کی نگہداشت اور گھروں میں چولہا جلنا، روٹی پکنا سب اس فدق کے ذریعے سے ہوتا تھا، چونکہ غیر معمولی باغ تھا اور اس کے حدود بہت وسیع تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا قبلہ، جو فدق ہے اس وقت، وہ جو ہے اس کی کیا کنڈیشن ہے، کس کے
اس میں تصرف میں ہیں؟ حکام کے تصرف میں رہا یہاں تک کہ عمر ابن عبدالعزیز نے طے کیا کہ نہیں، یہ ہم خاندان رسالت کو واپس کریں گے، تو ائمہ نے تو قبول کرنے سے کہا کہ بھئی نہیں، ہمیں اب کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ہماری جد ماجدہ سے ہم نے چھین لیا تھا، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن خاندان کے لوگوں کو انہوں نے دیا، مگر اس میں بعد میں پھر کسی نے حاکم نے پھر قبضہ کر لیا، یہ مسلسل دور میں چلتا رہا یہاں تک کہ ہمیشہ یہ حکمرانوں ہی کے قبضے میں رہا۔ عبدالعزیز نے کوشش کی تھی کہ ہم خاندان رسالت کو دے دیں، کچھ عرصے تک وہ خاندان رسالت کے کچھ افراد کے پاس رہا، لیکن پھر جب اس کی حکومت ختم ہو گئی، بنی امیہ قابض ہو گئے، بنی امیہ کے پاس بنی عباس قابض ہو گئے، اور اس کے بعد آج کل سعودی کے حکومت کے پاس۔ بہت شکریہ قبیلہ، آج ہم نے ناظرین معجزات اور باغ فدق پر کچھ گفتگو کی۔ ہم علامہ صاحب کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ سے بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ مولا علی کا قول ہے، اپنی دعاؤں میں اپنے مومن بھائیوں کو یاد رکھا کرو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنی نہیں پڑے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام ہائے مظلومہ ہائے سیدہ کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے، یا رب ہر ایک کو یہ سعادت نصیب ہو، یا سب کی کربلا کی زیارت نصیب ہو۔ ماشاء اللہ، اللہ حافظ۔ ماشاء اللہ۔